نجات پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پروفیسر راشد علی میو۔ آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی۔ اس پروگرام کا بنیادی مقصد اہم دینی مسائل کو کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ ہم اپنے پروگرام میں پاکستان کے نامور، معروف اور معزز علماء کرام کو دعوت دیتے ہیں۔ آج سیٹ پر پاکستان کے معروف عالم دین، محقق، سکالر جناب پروفیسر عبدالسلام زاہد حافظہ اللہ سیٹ پر موجود ہیں، اور ہمارا عنوان ہے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھے اخلاق کی دعوت دی ہے، اور قرآن کریم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ نے واضح فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد اخلاقی، حسد، بغض، لعن طعن، گالم گلوچ کو منع فرمایا ہے، اس کی مذمت فرمائی ہے، اور یہ برے اثرات اور اسے بری چیزوں سے تعبیر کیا ہے۔ ایک مسلمان لعن طعن کرنے والا، گالم گلوچ کرنے والا نہیں ہوتا۔ میں سب سے پہلے حضرت شیخ کو اس سیٹ پر مبارکباد کہتا ہوں، وہ ہمارے پروگرام میں آئے۔ حضرت اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، تھینک یو آپ یہاں آئے۔ ہمارا پہلا سوال ہے، اخلاق سے کیا مراد ہے؟ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ خلق یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں رسول کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت 29ویں پارے اس کی دوسری صورت کے ابتدا میں ان الفاظ کے اندر بیان فرمایا ہے کہ یقیناً آپ عظیم ترین اخلاق کے مالک ہیں۔ یہ اخلاق خلق کی جمع ہے، اور خلق کا مطلب ہوتا ہے عادت۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اخلاق عادات، اطوار، فطرت، خصلت، ان معانی اور مفاہیم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور جب پوچھا جائے گا کہ اخلاق سے کیا مراد ہے، اخلاق کسے کہتے ہیں، تو اسے تعبیر کیا جائے گا وہ عادات، وہ خصائل، وہ خلال، وہ خوبیاں، اور وہ انسان کے قول و فعل اور اس کا عمل جو اس کی ذات کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ چونکہ ذاتی طور پر یہ ذاتی عادات، یہ جبلی خصلتیں، انہیں اخلاق کہا جاتا ہے۔ حضرت، انسانی معاشرتی زندگی میں حسن اخلاق کی کیا اہمیت ہے؟ آپ اندازہ کیجئے کہ حسن اخلاق یہ اتنی عظیم نعمت ہے اور بہت بڑی خوبی ہے کہ کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار مخلوقات کو وجود بخشا ہے۔ مورخین، مفسرین نے اپنی اپنی تحقیقات کے مطابق اس حوالے سے جو ارشادات فرمائے ہیں، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی معروف تفسیر قرآن مجید کی اس کے آغاز کے اندر مختلف اقوال نقل فرمائے ہیں۔ ان میں ایک قول یہ ہے کہ 18,000 مخلوقات ہیں۔ ان مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، اشرف اور اکرم مخلوق انسان ہے۔
اور انسانوں میں اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسل کو تمام انسانوں سے فوقیت اور تفوق عطا فرمایا ماشاءاللہ۔ اور پھر ان انبیاء کی تعداد روایات کے مطابق لگ بھگ 1,24,000 بیان ہوئی ہے، اور ان میں اللہ رب العزت نے بعض کو بعض پر برتری عطا فرمائی ہے، اور ان لوگوں کو اور ان ہستیوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز تفوق دیا ہے وہ انبیاء میں سے رسل ہیں، اور رسولوں میں سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ایسے رسول ہیں جن کے حالات و واقعات سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا ہے، اور بہت سارے ایسے رسول ہیں جن کی تفصیلات سے ہم نے آپ کو آشنا نہیں کیا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے جن رسولوں کا تذکرہ فرمایا ہے تو ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ تو یہ جو رسول ہیں ان میں بھی پھر آگے چل کے اللہ رب العزت نے رتبے، درجے اور منزلت میں ان کے مقام رکھے، اور آگے چلتے ہوئے 5 ایسے رسول ہیں جنہیں اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے، اور ان 5 رسولوں میں بھی اللہ رب العزت نے جو درجہ اور رتبہ امام الانبیاء، سید الرسل، قائد الانبیاء، خطیب الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، وہ رتبہ اور وہ درجہ کسی اور کو نہیں ملا۔ تو یوں آپ سمجھ لیجئے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فرمایا ہے اِنَّ أَكْمَلَ الْإِيمَانَ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، یعنی ایمان کی جو تکمیل ہے وہ اچھے اخلاق سے ہوتی ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ تو ایک یہ ہوگا کہ کس طرح ہم اپنے اخلاق کو رسالت مآب کے اخلاق کے مطابق بنا سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سے بکس کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے میں جو پہلے بات کر رہا تھا پوری کر رہے ہیں، اسے پوری کرتے ہوئے مزید آگے آپ کے اس سوال کی طرف آتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق میں سے اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، اور دیکھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے ایسی تربیت فرمائی، آپ علیہ السلام کا ایسا تزکیہ فرمایا بے شک کہ جس وقت آپ پر پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے ہیں اور اپنی وہ کیفیت ان کے سامنے رکھتے ہیں اور کچھ اپنے حوالے سے تشویش کا اظہار کرتے ہیں، تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت کو دیکھ کر اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کلمات تحسین آپ کے لیے ذکر کیے تھے صحیح البخاری میں، بے شک وہ اس طرح موجود ہیں کہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا سبحان انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ یعنی اماں جی خدیجہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جو آپ اپنے حوالے سے پریشانی کا شکار ہو رہے ہیں، یقین جانیے گا اللہ رب العزت کبھی بھی آپ کو آپ کے رتبے سے نیچا نہیں لائے گا۔ سبحان اللہ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر جو اخلاق کی اعلیٰ خوبیاں ہیں وہ موجود ہیں۔ بے شک حسن اخلاق کائنات کے اندر سب سے عظیم انسان حضرت محمد کریم علیہ السلام کے اندر سب سے اتم درجہ میں موجود تھا، بے شک، اور 5 خوبیاں بیان فرمائی ہیں کہ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، بے شک، وتحمل الکل، اور جو
مجبور ہیں، بے بس ہیں، معاشرے کے اندر لوگوں پر بوجھ ہیں، آپ ان کو اٹھانے والے ہیں، آپ ان کے لیے حوصلے کا باعث بننے والے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرنے والے ہیں۔ وَتُقْرِي الضَّيْفَ، اور آپ کمال کے مہمان نواز ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں۔ جو بھی اس کے مد مقابل آتا ہے آپ حق والے کے ساتھ کھڑے ہو کر حق والے کی مدد کرتے ہیں۔ بے شک، یعنی اخلاق صرف اچھی گفتار کا نام نہیں ہے، اچھے کردار کا نام اخلاق ہے جو نظر آیا عمل سے، جیسے اس حدیث میں بیان ہے، صلہ رحمی کرنے والا بندہ اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ اگر کوئی بندہ صلہ رحمی نہیں کرتا، مہمان نواز نہیں ہے، اچھی گفتار ہے مگر یہ پہلو نہیں ہے، اسے ہم حسن اخلاق کا مالک نہیں کہیں گے، اسے ہم تکمیل حسن اخلاق نہیں قرار دیں گے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات بیان فرمائی ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ سبحان اللہ۔ اور بعض احادیث کے اندر یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ حسن الاخلاق، انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق، کہ اللہ رب العزت نے مجھے مبعوث ہی اس لیے کیا ہے کہ میں اچھے اخلاق، اعلیٰ اخلاق جو ہے اس کی تکمیل فرماؤں۔ ہاں جی، وہ ہے کہ معاشرے میں نافذ کر دو، اپنی ذات سے لے کر پورے معاشرے کے اندر یہ جتنی بھی اچھی عادات ہیں، اچھی باتیں ہیں، اچھے افعال ہیں، اچھے اعمال ہیں، اچھے رویے ہیں، ان سب کو جو ہے اپنے دوست کے اوپر نافذ کیا جائے۔ اور آپ دیکھیے گا کہ ایسا ہوا ہے، بے شک ایسا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سب سے پہلے جو ایمان لائے تھے نا، انہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ اور یقین جانیے کہ ہم دیکھتے ہیں ان کی زندگیوں کو، تو جو باتیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حوالہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہیں نا، اور وہی باتیں بالکل بعین ہی بلا کم و کاس وہی باتیں ابن الدغنہ، یہ ایک کافر سردار تھا، اس نے اس وقت جناب صدیق اکبر کے حوالے سے کہی تھی جب مکے کے لوگوں نے انہیں مکے کے اندر رہ کر اللہ کی عبادت کرنے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی تھی، اور وہ مکہ کو چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ باہر جا رہے تھے، رستے میں ملا ابن الدغنہ، کہا کہ آپ کہاں جا رہے؟ کہا کہ آپ کے لوگوں نے مجھے یہاں سے نکال دیا، وہاں رہ کر مجھے اللہ کی عبادت نہیں کرنے دے رہے۔ تو پھر کیا کہا تھا اس نے؟ ایک کافر سردار تھا، کفر کی حالت میں تھا، مخالف تھا، لیکن جو اخلاقی خوبیاں تھیں ان کا اتنا زور تھا، یعنی ان کی اتنی قوت اور طاقت ہوتی ہے معاشرے کے اندر کہ اس کو کہتے ہیں کہ الفضل ما شہدت به الاعداء، فضیلت اور عظمت وہ ہوتی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے۔ تو یہی باتیں، یہی خوبیاں اور یہی اخلاقی خصلتیں ابن الدغنہ نے جناب ابو بکر صدیق کے حوالے سے بیان کی۔ یہ بھی صحیح بخاری میں آتا ہے۔ بے شک، یعنی کہ ہماری جو مسجد کا جو رول ہونا چاہیے مسجد کا، وہ صرف مسجد کی نمود و نمائش نہیں، بلکہ ہم غریب لوگوں کی تربیت کریں، ان کے حقوق کا خیال کریں، ان کے لیے کھانے کا اہتمام کریں، پانی کا اہتمام کریں، کپڑے کا اہتمام کریں۔ یعنی جہاں مسجد کے لیے، مسجد کی نمود و نمائش کے لیے فنڈ کٹا کرتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ حضرت آپ بتائیں اللہ کے پاک پیغمبر نے مسجد کے بارے میں اور معاشرے کے بارے میں جو دعوت دی اپنے مرکز سے، وہ کیا تھی؟ وہ اس کا یہ بہت ضروری بات ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت سوال ہے۔ مجھے آپ کے سوال سے ہی نا یہ بات ذہن میں آ رہی تھی کہ مسجد جو ہے نا، یہ صرف نمود و نمائش سے ہٹ کر آگے چل کے یہ جو آج کل اس کو زیبائش اور زینت اور منقش کیا جاتا ہے، اس کا انکار نہیں کر رہا میں۔ یعنی آپ اپنے گھروں کے اندر کتنی خوبصورتی لاتے ہیں، کتنا اس کو خوبصورت بناتے ہیں۔ اللہ کے گھر کو بھی خوبصورت ہونا چاہیے، اسے بنانا چاہیے خوبصورت۔ یعنی جس طرح کا رب کا گھر بنائیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ اسی حوالے سے اس سے بہتر جو ہے نا وہ ہمارا گھر جنت میں بنا دے گا۔ اب بات رہی یہ کہ مسجد صرف سجدہ گاہ نہیں ہونی چاہیے، صرف نماز کے اوقات کے لیے مسجد نہیں ہونی چاہیے، یا صرف اذان کہنے کے لیے مسجد نہیں ہونی چاہیے کہ اذان کہی، نماز پڑھی اور بس تالے لگا دیے گئے۔ نہیں، مسجد یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک سوشل جو ہے نا ورک کے لیے بہترین مرکز تھا۔
اس کی مثال دیکھیں. آج تو ہم مسلمان ہیں، مسجد میں آتے ہیں، بے شک مسجد میں مسلمان ایک دوسرے کو دیکھ کر جو ہے نا وہ بھاگ جاتے ہیں بے شک کہ یہ ہمیں جو ہے نا مسجد کا ماحول پسند نہیں آیا. مسجد کا ماحول پسند کیوں نہیں آیا؟ اہل مسجد سے، جو مسجد کے اندر رہنے والے، مسجد میں نماز پڑھنے والے یا مسجد میں زیادہ وقت گزارنے والے ہوتے ہیں نا، ان کی باتوں سے، ان کے رویوں سے، ان کے کردار سے، ان کے اخلاق سے مسجد میں آنے والے لوگ بھاگتے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر ایسا ہوا کہ یہ یمامہ جو ہے نا، یمامہ یہ آج کل جو موجودہ سعودی عرب کے اندر ریاض کا علاقہ جو ہے نا، دارالحکومت، اس کے آس پاس یہ یمامہ کا علاقہ تھا، اور وہاں بنو حنیفہ قبیلہ ایک آباد تھا، اور وہ بڑا طاقتور تھا، جنگجو قبیلہ تھا. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اس وقت کے عرب کے دشمن تھے نا، ان میں یہ ایک بہت بڑا آپ کا مخالف تھا. اچھا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جو ہے نا وہ جماعت کو، ایک جو ہے نا فوجی کانوے کو جو ہے نا وہ بھیجا، اور رستے کے اندر وہ یمامہ قبیلے کا ایک بہت بڑا سردار تھا، وہ ان کے ہاتھ لگ گیا، اسے پکڑ لیا، لے کر کے اسے اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں مدینہ میں حاضر ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد کے اندر جو ہے مسجد کے ستون میں باندھ دیا. صحیح البخاری کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ آتا ہے. دیکھیے گا مسجد کا کردار، مسجد کے نمازیوں کا اخلاق، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا حوصلہ، اسے دیکھو کہ کس طرح جو ہے نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسجد کے ذریعے سے ایک ایسا انقلاب پیدا کیا کہ جو آپ کا بہت بڑا دشمن تھا اور آپ کی قید کے اندر، آپ کی گرفت میں اور جکڑا ہوا تھا، اور اس حالت میں بھی اس کی جو ہے نا نخوت، اکڑ، تکبر اور اس کے الفاظ، آپ ذرا اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دیکھا نا تو پوچھا، سمامہ کیا حال ہے تمہارا؟ تو کیا کہتا ہے؟ ان تقتلنی تقتل زاد من، اگر مجھے قتل کرو گے تو یہ نہ سمجھنا کہ ایسے کوئی غریب، اجنبی اور کمزور سے آدمی کو مار دیا ہے. میرے قتل کا بدلہ لینے والے پیچھے بڑے طاقتور جنگجو لوگ موجود ہیں، بدلہ لے لیں گے، بدلہ دیں گے. یہ دیکھو قید میں ہے، جکڑا ہوا ہے، بندھا ہوا ہے، اور اتنا اس کا حوصلہ اور اتنی طاقت ہے. اور پھر کہتا ہے وَإِن تَعْفُوا تَعْفُوا ذَا عَنْ شَاكِرٍ، وَإِن تَعْفُوا تَعْفُوا عَنْ شَاكِرٍ، اگر معاف کر دو گے نا تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم نہ قدر لوگ ہیں، ہم قدر کرنے والے ہیں. ہاں، اور اگر تم کو مال چاہیے تو سل تعطا، جتنا مال چاہیے مانگو، مل جائے گا، دے دیا جائے گا آپ کو مال. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ دیکھیے گا اور ایک کافر کا رویہ دیکھیے گا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے اس کا اخلاق جو ہے نا بہت اعلیٰ ہوتا ہے، نرم خو ہوتا ہے، محبت کرنے والا، معاف کرنے والا، حوصلہ اس کا ہوتا ہے، ظرف بڑا ہوتا ہے. بے شک. ہاں جی. اور اللہ کے رسول نے اس کو چھوڑ دیا، کچھ نہیں کہا. دوسرا دن، تیسرا دن، یہی باتیں ہوئیں. تیسرے دن کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہا کہ اس کو کھول دیا گیا، چھوڑ دیا گیا. اب وجود کو جو ہے نا قید سے آزاد کر دیا گیا، لیکن آپ کے اخلاق نے، مسجد کے ماحول نے، صحابہ اکرام کی عادات اور ان کے رویے نے جو ہے نا اس کو باندھ دیا، اس کے دل و دماغ کو جو ہے جکڑ دیا. بے شک. اور مسجد سے باہر نکلا ہے، قریب غسل کیا، واپس آ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. یہ ہے مسجد کے اندر یعنی ہمیں اپنے ماحول پر، اپنے اخلاق کو ایسا بناؤ کہ غیر مسلم جو ہے وہ بھی مسلمان ہو جائے. یعنی اللہ کے نبی کے زمانے میں مسجد ایک فلاحی ادارہ تھی، اور جو فلاحی ریاست رسالت مآب نے قائم کی، مسجد نے اس کے لیے مرکزی رول پلے کیا. مگر بدقسمتی کے ساتھ آج ہماری جو مساجد ہیں وہ کردار ادا نہیں کر رہی ہیں. یعنی مسجد کا کردار یہ ہے، ساری مساجد کا ایک ہی نقطہ نظر ہے، فنڈ اکٹھا کرنا ہے مسجد کی آرائش کے لیے، زیبائش کے لیے. مگر بہت الا ماشاء اللہ ایسی مساجد ہوں گی جہاں غریب کے لیے فنڈنگ ہوتی ہو، غریب کے گھر چلانے کے لیے، اس کے معاملوں کو مینج کرنے کے لیے. بدقسمتی سے ہمارے مسلمانوں نے، یعنی اب حکومت نے جو سیلری مقرر کی ہے درجہ چہارم کے لیے وہ 25,000 روپے ہے. آپ سروے کر لیں حضرت، یعنی 90% مساجد میں یہ جو معاوضہ ہے، یہ جو ہدیہ ہے، آپ بھی نافذ نہیں ہوا. 7,000، 8,000، 9,000 اور دیگر امور پر لاکھوں خرچ کرتے ہیں، مگر مسجد کے امام پر،
خطیب پر، محلے غریب لوگوں پر ذرا خرچ نہیں کرتے. تو اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. حضرت مجھے بتائیے ہمیں کہ اچھے اخلاق کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اچھے اخلاق کا فائدہ کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو حسن اخلاق ہوتا ہے، اعلیٰ اخلاق ہوتے ہیں، اچھے اخلاق ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کو یہ اتنے پسند ہیں اور ان اچھے اخلاق کی اتنی قوت اور طاقت ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من شیء فی المیزان اسقل من حسن الخلق. فرمایا کہ میزان جو ہے نا، میزان ترازو جہاں نیکی اور بدی کو تولا جانا ہے، وزن ہونا ہے، فرمایا کہ اس ترازو کے اندر حسن اخلاق سے زیادہ ثقیل اور وزنی کوئی شے بھی نہیں. یعنی ایک یہ ثابت ہوا اس حدیث سے کہ قیامت کے دن نیکیوں کا وزن ہونا ہے، وزن ہوگا، اور پھر حسن اخلاق کا وزن ہے سب سے بھاری ہوگا. اور آپ اندازہ کریں کہ اتنا وزن بھاری ہوگا. یہ جو ترازو ہے نا، اللہ رب العزت نے جو قائم فرمانا ہے، یہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ اس ترازو کا ایک پلڑا جو ہے نا، ایک پلڑا اتنا بڑا ہے فرمایا کہ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں جو ہے نا اس پلڑے کے اندر ڈال دیے جائیں. تو فرمایا کہ وہ ایسے سمجھ لو بطور تمثیل کے مثال دے کر اس طرح سمجھایا کہ جس طرح ایک بہت بڑا جنگل ہوتا ہے نا، بہت وسیع صحرا ہوتا ہے، اس کے اندر انگلی پہ پہننے والے چھلے کو رکھ دیا جائے تو یہ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں جو ہے نا یہ اس ترازو کے پلڑے کے اندر یہ حیثیت رکھے. اور اس پلڑے کے اندر جو ہے نا سب سے زیادہ وزن حسن اخلاق. اور بلکہ ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی چیز جو ہے نا انسان کو جنت میں داخل کرے گی. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو چیز انسان کو جنت میں داخل کر دے گی نا، وہ ہے تقوی اللہ و حسن الخلق. اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق. ماشاءاللہ اچھے اخلاق جو ہے نا، ایک فائدہ یہ ہے کہ ترازو کے اندر اس کا سب سے بڑا وزن ہوگا، زیادہ وزن ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ یہ جنت کے دخول کے لیے یہ ایک بنیادی کردار ادا کرے گا، یہ جنت میں داخل ہونے کی ایک کنجی ہے. اور بلکہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، کہ میں جنت کے آس پاس جو ہے نا ایک محل کا ضامن ہوں اس شخص کے لیے لمن ترک المراء وان کان محقا، جو لڑائی جھگڑے اختلاف و انتشار کو چھوڑ دیتا ہے حق پر ہونے کے باوجود بھی. سبحان اللہ. یعنی اور آج ہم اس بندے کو جو حق پہ ہوتے ہوئے پیچھے ہٹ جائے جنت کے درمیان محل دے گا، جنت کے آس پاس محل دے دے گا. بلکہ جنت کے درمیان کے محل کے لیے فرمایا کہ میں ضامن ہوں جنت کے درمیان اس شخص کے لیے محل کا. فرمایا کہ لمن ترک مزاح و انکان، ہاں جی، لمن ترک الکذب و انکان مازحا، جو جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے اگرچہ ہاں جی مزاح کے اندر ہی، مزاح میں بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے. سبحان اللہ. اور تیسرا فرمایا کہ میں اس انسان کے لیے جنت میں سب سے اونچے مقام کے اندر محل کے ضامن ہوں. سبحان اللہ. جو شخص ہاں جی اپنے اخلاق کو اچھا بناتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. حسن اخلاق جس انسان کا ہوگا نا اس کے لیے جنت کے اندر سب سے اونچا محل ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کے علاوہ بھی بے شمار، یعنی اللہ کے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا. یعنی طائف کے موقع پہ، مکہ کے موقع پہ، بے شمار مواقع پہ ایسا ہوا کہ لوگ آپ کے مخالف کھڑے ہوئے، آپ کے دانت شہید ہوئے، آپ کو اذیتیں اور تکالیف دی گئیں، مگر آپ نے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا. ایک بڑی معروف شیخ حدیث ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسالت میں آپ کی ایک بیوی کے بارے میں فرمایا کہ وہ چھوٹے قد کی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ اگر تیرے یہ الفاظ ڈالے جائے سمندر کے اندر تو سارا پانی کڑوا ہو جائے. یعنی اللہ کے پیغمبر نے اس چھوٹی سی بات کو، یعنی یہ سمجھے ایک نقص بیان کیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے. اللہ کے پاک پیغمبر نے اس نقص کے بارے میں فرمایا کہ تیرے اگر یہ الفاظ ڈالے جائیں سمندر کے اندر سارا پانی کڑوا ہو جائے
تو میرا سوال یہ ہوگا کہ بد اخلاقی کے جہاں حسن اخلاق کے فائدے ہیں، بد اخلاقی کا نقصان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن فاحشا ولا متفحشا ولا لعانا ولا سخابا فی الاسواق. سبحان اللہ. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو فحش گو تھے اور نہ ہی تکلف کر کے جو ہے نا متفحش، تکلف کر کے جو ہے نا وہ کوئی بھی بری بات نہیں کرتے تھے. سبحان اللہ. نہ آپ لان تان کرنے والے تھے اور نہ ہی آپ بازاروں کے اندر شور و غل کرنے والے تھے. سبحان اللہ. اور نہ ہی آپ کبھی گالی گلوچ کرتے تھے. حضرات یہ باتیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے میں عرض کرنے کے بعد یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے رول ماڈل جو ہے نا، بہترین نمونہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیکھیں، انہوں نے آپ کو واقعتاً فالو کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی، ہاں جی، ان کو اختیار کیا، جن سے روکا من وان اختیار کیا، اور جن سے آپ نے روکا ہے من وان ان سے رک گئے ہیں. یعنی ہمیں نہیں ملتا کہ صحابہ کرام نے کبھی فحش گوئی کی ہو، کبھی بد اخلاقی کی ہو، کبھی بد زبانی کی ہو. اب دیکھیے نا، یہ جو بد اخلاقیاں ہیں یہ کیا ہے؟ بد دیانتی، یہ بد اخلاقی ہے. بد اخلاقی، جھوٹ بولنا بد اخلاقی ہے جی. اسی طرح خیانت کرنا بد اخلاقی ہے جی. کم تولنا بد اخلاقی ہے جی. یہ وہ بد اخلاقیاں ہیں، یہ وہ رذائل ہیں، یہ وہ خبائث ہیں، یہ وہ قبائح ہیں ہاں جی، یعنی گندے اخلاق ہیں جن سے شریعت نے منع کیا ہے. حتیٰ کہ صحیح البخاری کے اندر یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینے والا فاسق ہو جاتا ہے. اور جو فاسق ہوتا ہے نا، فاسق، ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَفِي النَّارِ، فاسقوں کے لیے جہنم بیان کی گئی ہے. اب اس کی تفصیل میں جائے بغیر کہ یہ یاد رکھیں کہ یہ کتنی سخت تحدید ہے، وعید ہے، زجر ہے، ڈانٹ ہے، توبیخ کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اپنے اعمال کو ضائع نہیں کرنا ہے. بلکہ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث آتی ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، اس کے مجھے الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدرون ما المفلس، پتہ ہے کہ مفلس کون ہے؟ ہاں جی. تو بڑی بڑے صحابہ کرام نے کیا کہا؟ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع لہ. ہم تو مفلس اسے سمجھتے ہیں، قلاش اور غریب اسے کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہاں جی، المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصیام وصلاۃ وصدقۃ، کہ جو قیامت کے روز اللہ کے روبرو اللہ کی خدمت میں حاضر ہوگا، نمازیں بھی بڑی ہوں گی، صدقے بھی بڑے ہوں گے، روزے بھی بڑے ہوں گے، لیکن ویاتی قد شتم ھذا، کسی کو گالی نہ دی. یہ بد اخلاقی ہے. اور کیا کہا؟ شتم ھذا، قذف ھذا، سفک دم ھذا، ضرب ھذا، اکل مال ھذا. یہ ساری باتیں میں آ گئی. اور پھر اخیر میں کیا کہا؟ فرمایا کہ یہ جو بد اخلاقیاں اس نے کی ہے نا، یہ بد اخلاقیاں نیکیوں کو ضائع کر دیں گی، اور نیکیوں کے بدلے کے اندر ہاں جی یہ بد اخلاقیاں کھڑی ہو جائیں گی. اور جن پر ان نمازیوں نے، ان روزے داروں نے، ان صدقہ و خیرات کرنے والوں نے بد اخلاقیاں کی ہوں گی نا، وہ کیا ہوگا کہ ان کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی. اللہ. اور اخیر خلاصہ یہ ہے کہ پھر ان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا بد اخلاقیوں کی وجہ سے. ناظرین، جو بندہ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، اگر وہ یہ سارے نیک کام کرنے کے باوجود کسی کو گالی دیتا ہے، کسی پہ تہمت لگاتا ہے، کسی کی دل آزاری کرتا ہے، قیامت کے دن ایسا بندہ اپنی ساری نیکیاں گنوا بیٹھے گا. مجھے یہاں نا ایک بات یاد آ گئی کہ آپ اندازہ کریں کتنی معروف یہ بات ہے. یہ ہمارے دین اسلام کے اندر اور ہمارے معاشرے میں بھی، ہمارے علماء کے ماحول میں بھی، اور جو نمازی لوگ ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ غزوہ بدر کتنی شان کا ہے، کتنی شوقت ہے اس کی، اور اس میں شامل ہونے والوں کا مقام و مرتبہ کتنا زیادہ ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ ایک دفعہ نا صحیح البخاری میں آتا ہے کہ حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی
انہوں نے ایک خط لکھ دیا مکے والوں کو. جب فتح مکہ ہو رہا تھا نا، اس سے پہلے آپ اس کی تیاریاں کر رہے تھے، تو اس نے خط لکھ دیا، اور خط ایک عورت کے ذریعے جو نا وہ مکے والوں کو پہنچانے کی کوشش کی کہ ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ آپ پر چڑھائی اور حملے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. وہ اس لیے اس نے کیا تھا تاکہ میرا وہاں رہنے والا تو کوئی نہیں ہے، میں خود بھی وہاں کا رہنے والا نہیں ہوں. ہاں جی، یہ ایک تفصیل الگ ہے. تو میری یہ احسان ہوگا ان کے اوپر، تو وہ میرے جو نا وہاں کا مال اور گھر اور دیگر جو افراد وغیرہ ہیں ان کی حفاظت ہو جائے گی میرے اس احسان کے بدلے میں. بے شک. تو اب میں اس واقعے کی تفصیل میں نہیں جاتا. جب یہ خبر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی دے دی، پتہ چل گیا، اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دعنی اضرب عنق ھذا المنافق، اللہ، کہ آپ مجھے جو ہے نا وہ اجازت دے دیں کہ میں اس منافق کی گردن اتار دوں، اللہ، کہ اس نے جاسوسی کی ہے، اور یہ جاسوسی بہت بڑا جرم ہے. لیکن جو میں بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، آپ کی وساطت سے قارئین اور ناظرین تک، سامعین تک پہنچانا چاہتا ہوں، وہ یہ بات ہے کہ وہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ عمر تمہیں پتہ نہیں ہے یہ حاطب جو ہے نا یہ بدر میں شامل ہوا تھا، اور بدر والوں کے متعلق اللہ رب العزت نے کیا کہا تھا، اطلع اللہ علی اہل بدر، بدر والوں کو اللہ نے دیکھ کر کہا تھا کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جو دل چاہتا ہے عمل کرو، میں نے تم کو اللہ نے معاف کر دیا ہے. اچھا، اب میں جو تقابل کر کے آپ کے سامنے اخلاق کے حوالہ سے جو ہے نا وہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور بد اخلاقی کا جو نقصان ہے اسے واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک طرف یہ بدری ہے اور جاسوسی کا عمل ہاں جی غیر شعوری طور پر ہو گیا ہے، اسلام دشمنی میں نہیں. بے شک. اور اللہ رب العزت نے ہاں جی وہ جو اہل بدر کو شان دی ہے، اس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا اور ان کو معاف کر دیا گیا. دوسری طرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو مشہور واقعہ افک ہے، جو بہتان لگا تھا، اور اس سازش کا جو شکار ہوئے تھے منافقوں کے ساتھ ساتھ بعض مسلمان بھی، اور انہی کے اندر ایک بدری صحابی بھی شامل ہو گئے تھے جنہیں حسان بن ثابت کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہے نا ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اللہم ایدہ بروح القدس، سبحان اللہ، اے اللہ روح القدس جناب جبرائیل کے ذریعے سے حسان کی مدد فرماؤ. سبحان اللہ. ان کے لیے مسجد نبوی کے اندر آپ ممبر لگوایا کرتے تھے، وہاں ان کو بٹھایا کرتے تھے، اور وہاں پھر وہ جو اللہ کے رسول کا دفاع کیا کرتے تھے، نعت پڑھا کرتے تھے. ہاں جی، تو یہ آپ کی شان اور مدحت بیان کرتے تھے. یہ سارا کچھ ہے، لیکن اس سازش کا شکار ہو گئے. اب کیا ہوتا ہے، یہ بد اخلاقی ہو گئی، قذف، تہمت اس کا حصہ بن گئے. بدری ہونے کے باوجود ان کو سزا ملی تھی، اللہ، ادھر بدری ہونے کی وجہ سے ان کو معاف کر دیا گیا تھا. لیکن یہ بد اخلاقی اتنا بڑا جرم ہے، بے شک بد اخلاقی اتنا بڑا جرم ہے کہ بدری ہونے کے باوجود بھی سزا دی گئی ہے، کوڑے لگائے گئے. اللہ. اس لیے ہم لوگ جو آج سمجھتے ہیں جس کے دل میں جو آتا ہے ہاں جی بغیر سوچے سمجھے کہ اس کا نقصان کیا ہوگا، ہاں جی کتنا خطرناک جرم ہے. بے شک. یعنی زبان کے یعنی الفاظ کے انتخاب اور چناؤ کا ہمیشہ اچھا انتخاب کرنا چاہیے، جو منہ میں آئے وہ نہیں کہنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے حضرت، ایک روایت میں ہے کہ بسا اوقات بندہ ایسا کلمہ کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے فرشتوں اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں لکھ دو. ایک بڑی معروف روایت ہے، ایک عورت کے بارے میں ذکر ہوا کہ وہ عورت فرض نمازیں پڑھتی ہے، کبھی کبھار نوافل کا اہتمام کرتی ہے، فرض روزے رکھتی ہے، اگر جی چاہے تو فرض نوافل روزے رکھتی ہے. یعنی وہ نوافل کو اہتمام اتنے اخلاص سے نہیں، زیادہ نہیں کرتی، مگر اس کے مقابلے میں ایک ایسی عورت ہے جو فرائض کا اہتمام بھی صحیح کرتی ہے اور نوافل کا اہتمام بھی صحیح کرتی ہے. مگر دونوں کے بارے فرمایا جو فرائض اور نوافل کا اہتمام اچھا کرتی ہے اس سے اس کا ہمسایہ راضی نہیں ہے، اس کے معاملات اچھے نہیں ہیں. اور جو دوسری عورت ہے جو کم نوافل کا اہتمام کرتی ہے، فرائض کا زیادہ اہتمام کرتی ہے، فرمایا جو کم نوافل پڑھتی ہے، فرائض کا اہتمام زیادہ کرتی ہے، وہ عورت جنت میں جائے گی. ایک تو یہ واقعہ شاید ہمارے ناظرین کو بتائیں صحیح طریقے سے، یہ بہترین اگزامپل ہے اچھے اخلاق کی. بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اسی واقعہ سے آگے چلیں تو آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں کے حوالے سے اس قدر تاکید فرمائی ہے، اس قدر جو ہے نا ان کے حقوق کو واضح کیا ہے، ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بیان کیا کہ ایسا محسوس ہونے لگا کہ ہمسایوں کو وراثت کا حصے دار نہ بنا دیا جائے، سبحان اللہ، بلکہ ایک حدیث میں تو یہ ایمان کی شرط قرار دے دیا گیا، فرمایا کہ لا یؤمن، وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جس بندے کا ہمسایہ جو ہے اس کی اذیتوں سے، تکلیفوں سے محفوظ نہیں ہے۔ اللہ، آپ اندازہ کریں یہ بہترین اخلاق ہے کہ ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، حتیٰ کہ بعض حدیث کے اندر تو یہاں تک آتا ہے صحیح مسلم وغیرہ کے اندر کہ ہمسایوں کی دیوار کے اوپر جو ہے نا وہ آپ نے اپنا چھتیر رکھنا ہے، اگر وہ منع کرتا ہے نہیں رکھ سکتے تو پھر جو ہے نا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ منع کرے گا تو میں تمہارے کندھے کے اوپر رکھ دوں گا، مجھے یہ حق دیا ہے۔ تو آج کل ہم جو ہے نا وہ ایک دیوار کی سیدھا کرنے پر جو ہے ہمسایوں کے ساتھ ایسی بد اخلاقی کرتے ہیں، بد زبانی ہوتی ہے، ہاں جی، وہ اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ قتل و غارت تک، اور یہ قتل و غارت نسلوں تک آگے چلا جاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ حضرت ہمارے معاشرے میں سوشل میڈیا کا دور ہے اور نئی نسل کے پاس موبائل فون آ گیا ہے، سوشل میڈیا، اور بے شمار ایپس بن گئی ہیں، اور تبرہ بازی، کردار کشی ہمارے ہاں، یعنی سیاسی جو ہے ایسی زبردست ایک فتنہ کھڑا ہو گیا ہے کہ ایک پارٹی دوسری پارٹی کے خلاف ہے، اس کے ورکرز جو کردار کشی کرتے ہیں، اس کا کیا نقصان ہوگا ہمارے معاشرے پر، اور اس کا ایمانی نقصان کیا ہے، اسلام میں اس کی ویلیو کیا ہے، کیسے یہ بچے ہمارے سدھر سکتے ہیں، بہتر ہو سکتے ہیں؟ اصل میں یہ جو ہے نا یہ سیاسی تہذب، گروہ بازی، بے شک جماعتیں، دین اسلام نے بنیادی طور پر اس تفریقے کو پسند نہیں فرمایا ہے۔ بے شک، وہ مذہبی ہو تب بھی، سیاسی ہو تب بھی، لسانی ہو تب بھی، صوبائی ہو تب بھی، قومی ہو تب بھی، ہاں جی، ہر لحاظ سے جو ہے نا دین اسلام جو مسلمان ہے نا اس کے حوالے سے ایک بڑی بنیاد دین اسلام نے دے دی ہے، اور یقین جانے گا اس بنیاد کو اختیار کر کے نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہ مثالیں تاریخ میں انمٹ نقوش کی صورت میں چھوڑی ہیں کہ انسانی تاریخ ایسی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہے۔ بے شک بے شک، اللہ رب العزت نے بڑی واضح صاف یہ بات کہہ دی، انما المؤمنون اخوہ، بے شک، سارے اخوت کی بنیاد جو ہے وہ ایمان ہے۔ بے شک، ٹھیک ہے، باقی رہی بات کہ وقتی طور پر تنظیمی اختلاف بنا لینا اور پھر اس اختلاف کو اس حد تک جو ہے نا وہ لے جانا، اسے دشمنی تک لے جانا، اسے کفر اسلام کی جنگ بنا دینا، یہ ایک مسلمان ہمارے ہاں یہاں ہمارے جو رہنما ہیں وہ مغرب کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ مغرب کے لوگ جو تانے بازی یہاں ہے، جو نفرت یہاں ہے، جو نفرت کا پرچار یہاں ہے، جو چور چور کہنا کلچر یہاں ہے، وہ لوگ اس کلچر سے بالکل دور ہیں، وہاں اس طرح کی کوئی سیاست نہیں ہے۔ اصل میں جو کہنا چاہ رہا تھا نا کہ یہ ہم مسلمان ہیں، میں ابھی یہ ابتدائی بات کر رہا تھا تو یہ جو جس طرح آپ نے چور کا یہ ایک مثال دے دی ہے، اس سے پہلے بھی آپ نے کہا ہے کہ یہ جو نا مخالفت میں بہت حد تک آگے چلے جاتے ہیں، ایسی کلمات اور الفاظ، ایسے القاب جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں، ایسے الزامات اور اتہامات جو ہے نا وہ باندھ دیے جاتے ہیں۔ یہ ہمیں بحیثیت مسلمان ہونے کے، سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، آپ کو فالو کرنے والے ہیں، صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہیں، صحابہ کرام کی زندگیوں کو جو ہے نا وہ ہم اپنے لیے مشعل راہ بنانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو ہے نا انہیں معیار بنایا ہے صحابہ کرام کو۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بنیادی طور پر تو میں یہ عرض کر رہا تھا نا کہ اخوت کی بنیاد جو ہے نا وہ ایمان ہے۔ بے شک، ٹھیک ہے، اب وہ اس کی میں ایک دو مثال دیتا ہوں تاکہ ہمارے سامعین کو جو ہے نا وہ سمجھ آئے کہ غزوہ بدر بڑا مشہور ہوا ہے۔ بے شک، ہے جی، اب اس غزوے کے اندر
جب مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے کامیابی سے نوازا بے شک اور کافر 70 قیدی آپ علیہ السلام اور مسلمانوں کے قبضے میں آئے، بے شک، اور جب ان کو جو ہے نا وہ سنبھالا جا رہا تھا، باندھا جا رہا تھا، تو اس میں جو ہے نا ایک مسلمان کا بھائی جو ہے نا وہ کافروں کی طرف سے آیا تھا اور اسے مسلمان جو ہے نا ایک باندھ رہا تھا. تو اس کافر اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ دیکھتا ہے تو دونوں کی آنکھیں چار ہو جاتی ہیں، دیکھ لیتے ہیں ایک دوسرے کو. اب اس کے دل کے اندر جو ہے نا اس کی آنکھوں میں یہ جذبہ ترحم پیدا ہوتا ہے کہ میرا بھائی مجھے دیکھ رہا ہے تو میرے ساتھ جو ہے نا وہ شفقت کرے گا، میری جو سفارش کرے گا. لیکن وہ مسلمان پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ اپنے مسلمان بھائی کو، یہ قوت ایمانی ہے، کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ میرا بھائی ہے، اس کو ذرا زور سے باندھو. اور اس کی ماں کو پتہ چلے، اس کی بھی ماں تھی، اس کی ماں کو پتہ چلے یہ مالدار ہیں، یہ مسلمانوں کو زیادہ پیسے دیں گے تو اسلام کو فائدہ ہوگا. تو یہ بنیاد کیا ہے؟ ایمان، قوت ایمان. ایک مثال یہ. دوسری مثال دیکھو، جب ہجرت کر کے نا مکہ سے مسلمان مدینہ میں پہنچتے ہیں تو بڑا مشہور جو ہے نا اسلامی تاریخ کا ایک بڑا سنہرا جو ہے نا وہ واقعہ ہے مواخات. بے شک. ہاں جی، مہاجرین اور انصار کے درمیان جو نا بھائی چارہ بنایا تھا، قائم کیا تھا. اب اس میں جو نا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جو مہاجر تھے، مکی تھے، ان کو مدینہ کے اندر ایک انصاری سعد بن الربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا بھائی بنا دیا تھا. اب کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھو میں تو جب یہ واقعہ پڑھتا ہوں، ہاں جی، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انسانی تاریخ کے اندر اتنا بہترین واقعہ شاید یہ ہماری زندگی میں کوئی آیا ہو، بے شک، جو ہم نے پڑھا ہو، سنا ہو، دیکھا ہو. کیا ہوا؟ سعد بن الربیع نے کہا عبد الرحمن یہ میرا مال ہے، اس کے میں 2 حصے کرتا ہوں، جون سا حصہ آپ کو آدھا اچھا لگتا ہے وہ آپ دے دو. اللہ سبحان اللہ. یہ میری 2 بیویاں ہیں، کیونکہ ہجرت مدینہ کے فوراً بعد ابھی ہاں جی احکام حجاب نازل نہیں ہوئے تھے، پردے کے احکام وہ بعد میں جا کے اترے. تو یہ 2 بیوی ہیں، ان میں سے جس کو آپ کہتے ہو میں طلاق دے دیتا ہوں، آپ نکاح کر لیں، اس کے ساتھ آپ شادی کر لیں عدت کے بعد. اب یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اتنی بڑی پیشکش دنیا کے اندر کسی نے کی ہوگی؟ نہیں. اور جب اتنی بڑی پیشکش بھی ایک مسلمان کر رہا ہے، اور میں پھر یہاں یہ کہتا ہوں کہ اتنی بڑی پیشکش کو ٹھکرایا بھی کسی نے نہیں ہے سوائے عبد الرحمن بن عوف کے. انہوں نے کہا کہ بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ تمہارے مال میں بھی تمہارے اہل میں بھی برکت فرمائے. اب یہ اخوت کس بنیاد پر؟ ایمان کی بنیاد پر، جو آگے چلتا. بے شک. اچھا، یہ ایک الگ بات، یہ ایک مثال اشارہ تھا. بے شک. اب ہمارے مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم حقیقی بھائی ہوتے ہیں، باپ بیٹے کے اور جی بھائی بھائی کے. اس سیاسی جو ہے نا آلودگی کے اندر اتنے ملوث ہو گیا کہ نفرتیں پیدا کر دی گئی ہیں، ایک فلاں پارٹی میں ایک فلاں پارٹی میں. ہاں جی، اور حقیقی بھائی ہیں، صرف سیاست کی وجہ سے ہاں جی کہ میرا جو ہے نا وہ لیڈر ہے، اس کا وہ لیڈر ہے، دشمنی پال دی ہم نے. بہت بڑا ظلم ہے. اچھا، پھر اگلی بات جو آپ نے کی ہے کہ یہ چور گالیاں، ہاں جی، بد اخلاقی، الزامات، اس کے حوالے سے ایک مسلمان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو جو الزام دیتا ہے اگر وہ خرابی اس کے اندر نہیں ہے، فرمایا کہ وہی خرابی واپس اس کے اوپر پلٹ کے آئے گی. ہاں جی، جو کسی کو چور کہہ رہا ہے وہ چور نہیں ہے، وہ کہنے والا چور ہے. جو کسی کو لان تان کر رہا ہے، گالیاں نکال رہا ہے، تو وہی گالیاں اس کو پڑیں گی. بے شک بے شک. تو اس لیے یہ ہمارے سامعین اور ناظرین جو ہے نا اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ کبھی بھی جو ہے نا اس محض ہاں جی سیاسی اختلاف اور نقطہ نظر کے مختلف ہونے سے جو ہے نا وہ کسی دوسرے کے اوپر الزام اور تہمت نہ لگائے. حضرت آپ کی اجازت سے میں سر عبدالغفار سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت ہم اپنے اخلاق کو کیسے سنوار سکتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ جو ہے نا وہی ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے. بے شک. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو اپنا کر ہم اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے سنوار سکتے ہیں. بے شک. جو نئی نسل ہے ہماری وہ بہت بے راہ رو ہے، گالم گلوچ ہے، الزام تراشیاں ہیں، ان کے لیے کوئی آپ کوئی بات کہنا چاہے اچھی؟ ان کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ دین کی تعلیم کو حاصل کریں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات پر عمل کریں، ان کو پڑھیں
ان کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے، اور اسی وجہ سے وہ سیدھے راستے پر آ سکتے ہیں۔ ناظرین، زندگی میں اچھے اخلاق کو اپنانا یہ رسالت مآب کا حکم بھی ہے اور اسلام کی اہم تعلیمات میں سے ہے۔ بد اخلاقی گناہ ہے، یہ انسان کی معاشرتی زندگی کو تباہ کرتی ہے۔ ایک معروف مثال ہے، رسالت مآب نے فیصلہ کیا میں بتاؤں لوگوں کو کہ قدر کی رات کون سی ہے۔ آپ گھر سے لوٹے تو راستے میں دو بندے لڑ رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے، رسالت مآب نے دونوں کی صلح کروائی۔ پھر آپ مسجد میں گئے، بتایا اپنے صحابہ کو کہ میرے صحابہ، میرا ارادہ تھا کہ بتاؤں تمہیں یہ برکت والی رات کون سی ہے، مگر راستے میں دو بندے جھگڑا کر رہے تھے اور مجھے یہ بات بھلا دی گئی ہے۔ یعنی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لڑائی، جھگڑا، فساد، گالم گلوچ یہ اللہ کی رحمت کو چھیننے والی چیزیں ہیں۔ ہمیں ان تمام افواہ سے، ان تمام بری چیزوں سے محفوظ رہنا چاہیے۔ مجھے اور ہمارے مہمانوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔